زمل فیملی فنکشن میں ایک کونے والی ٹیبل پر بیزار بیٹھی وہاں آنے والے مہمانوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کزن ابھی تک وہاں نہیں پہنچے تھے۔ اچانک ہی اس کی نظر اٹھی اور سراب خان پر جا کر رک گئی۔ خڑوس کہیں کا، اس نے اپنا سر چھٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ مجال ہے جو کبھی کسی کو چین کی سانس لینے کی اجازت دیتا ہو۔ سارا قصور چچا جان کا ہے، جنہوں نے اسے کچھ زیادہ ہی اپنے سر پر چڑھا لیا ہے۔ اس کو تو میں اپنی جوتی کی نوک پر بھی نہ رکھوں۔ وہ اس وقت کسی اور کی ہی نہیں بلکہ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین اور سیاست میں ابھرتے ہوئے ستارے 23 سالہ سراب خان کی بات کر رہی تھی۔ یہ باتیں وہ صرف اس کی پیٹھ پیچھے کرنے کی ہمت رکھتی تھی، ورنہ جب وہ اس کے سامنے آتا تو اس کا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگتا تھا۔ سراب خان کی شخصیت میں ہیبت اور رعب اس قدر تھا کہ بڑے سے بڑے لوگ بھی اس کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہیں سکتے تھے۔ اس کی اپنی ایک دنیا تھی جس میں وہ خوش تھا، اور اس دنیا میں کسی کو بھی مداخلت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے چچا جان کے ساتھ کھڑا کسی سے بات پر مسکرا رہا تھا۔ واؤ، مجھے تو لگتا تھا کہ یہ آدمی مسکراتا ہی نہیں ہے۔ ندا اس کے قریب آ کر بیٹھی تو زمل اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شکر ہے یار کہ تم آ گئی ہو، قسم سے میں بہت زیادہ بور ہو رہی تھی۔ ارے بور ہونے کی کیا ضرورت ہے، جا کر سراب خان سے بات کر لیتی، ویسے بھی تمہیں ان کی کمپنی بہت پسند ہے۔ توبہ کرو یار، اس کی کمپنی میں بیٹھنے سے اچھا ہے کہ میں کسی گدھے سے باتیں شروع کر دوں۔ او ہیلو محترمہ، جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ اگر یہ بات اس تک پہنچ گئی تو وہ تمہیں زندہ زمین کے اندر گاڑ دے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا اسے سنبھال کر رکھو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ وہ دیکھ رہی ہو نا اس حسینہ کو، دل و جان سے سراب خان پر فدا ہے۔ آج کل اسی کے آس پاس ہی گھومتی رہتی ہے۔ کون ہے وہ؟ سمل نے سرسری انداز میں تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے ندا سے پوچھا۔ سراب خان کے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے، آج کل کچھ زیادہ ہی یہاں کے چکر لگا رہی ہے۔ خیر مجھے کیا، میری طرف سے دونوں بھاڑ میں جائیں۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ سراب خان ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہماری کراچی جانے کی شکایت بابا کو کس نے لگائی تھی؟ پہلے تو نہیں پتہ تھا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کام بھی سراب خان کا ہی تھا۔ قسم سے یار، بہت ہی ویلا آدمی ہے یہ۔ اتنے زیادہ کام ہونے کے باوجود بھی ہر کسی پر نظر رکھتا ہے۔ وہ اس سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ جب بھی وہ کوئی شرارت کرتی تھی تو پکڑی جاتی تھی۔ کبھی کبھار تو اسے لگتا تھا کہ سراب خان نے ہر جگہ کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں۔ وہ ہر جگہ کسی موت کے فرشتے کی طرح نازل ہو جاتا تھا۔ سراب خان جو اپنے چہرے پر مسلسل کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہا تھا، اس نے ایک نگاہ اٹھائی اور پھر سرسری سی نظر کونے والی ٹیبل پر موجود اس کمعقل اور بے وقوف لڑکی پر ڈالی، جسے وہ سمجھا کر تھک چکا تھا، مگر مجال تھی جو اس کے دماغ میں کوئی بات سماتی ہو۔ دیکھو دیکھو ہمیں کیسے گھور رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں یہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اٹھو ندا، یہاں سے چلو، ورنہ پھر سے یہ ہمیں ذلیل کرے گا۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ اگر آ بھی گیا تو میں ہینڈل کر لوں گی، میں اس سے نہیں ڈرتی۔ ندا نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ شہریار جو ان دونوں کا یونیورسٹی فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا اچھا دوست بھی تھا، وہ بھی اس پارٹی میں موجود تھا۔ دراصل یہ پارٹی سراب خان کی ایک بڑی بزنس ڈیل فائنل ہونے کی خوشی میں رکھی گئی تھی۔ اس نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کئی اہم ڈیلز بھی اپنے نام کر لی تھیں۔ اس کے بابا جان اس پر بہت خوش تھے اور بڑے فخر سے سب لوگوں کو اپنے بیٹے سے متعارف کروا رہے تھے، جبکہ زمل اور ندا ایک کونے میں بیٹھی اس کی شان میں زمین آسمان کی کلابیں ملا رہی تھی۔ شہریار کو وہاں دیکھ کر دونوں ہی خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ شکر ہے یار تم بھی آ گئے ہو۔ وہ تینوں ہی ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہو گئے اور اب انہیں اپنے آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اچانک کسی بات پر زمل نے شہریار کے ہاتھ پر زور سے تالی ماری اور دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ یہ منظر سراب خان کی آنکھوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ان کی ٹیبل کے پاس آ کر رک گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں سے اٹھنا چاہیے۔ تھوڑی دیر پہلے چچی جان تم لوگوں کو یاد کر رہی تھی۔ اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھتا ہوا وہ دونوں کو اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ سمل نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے کیا پتہ یار، ندا بھی اس کے کان میں گھستے ہوئے بولی تھی۔
وہ بھائی۔ سراب کو دیکھتے ہی وہ دوسری بار بھی اسے بھائی کہہ کر پکار گئی تھی۔ سراب نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ جو کہا ہے وہ کرو، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تو ندا تیزی سے وہاں اٹھ کر چلی گئی۔ جب وہ چچی جان کے پاس پہنچی تو اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے تو دونوں کو بلایا ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف سراب خان شہریار کے سامنے پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا اور بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا شہریار؟ وہ اس کے کندھے سے نہایت اطمینان سے ایک نظر نہ آنے والی دھول صاف کرتے ہوئے بولا۔ وہ سراب بھائی، اصل میں شہریار نے گھبراتے ہوئے کہنا چاہا، میں نے جو تمہیں سمجھایا تھا پہلے مجھے وہ بتاؤ۔ سراب کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں خان حویلی کی عورتوں سے دور رہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ شرمندہ سا ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے وہ بہت ایکسائٹڈ ہو کر پارٹی میں آیا تھا، مگر سراب خان نے اس کی ساری خوشی ہی برباد کر دی تھی۔ حویلی جا کر اس نے اپنے بابا سے سراب کی شکایت لگائی تھی، لیکن چونکہ اس کے بابا سراب کے سانوں تلے دبے ہوئے تھے، اس لیے وہ اس کی چھوٹی سی بات کی خاطر اس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کر سکتے تھے۔ آخرکار شہریار کو ہی یہ بات سمجھنی پڑی تھی۔ رات کا وقت تھا، سمل اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ سراب اچانک اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ باقی سارے معاملات سے اسے ابھی ابھی فرصت ملی تھی۔ تم لوگوں سے کہا تھا کہ شہریار سے دوستی ختم کرو، بلکہ کسی بھی لڑکے سے دوستی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارے بھائیوں جیسا ہے، جس طرح کی تم لوگوں کی شکلیں ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکا تم لوگوں کو اپنا بھائی بنانا پسند کرے گا۔ یہ سن کر وہ بری طرح سٹپٹا گئی تھی۔ وہ اندازہ ہی نہیں لگا پائی تھی کہ سراب انہیں خوبصورت کہہ رہا تھا یا پھر ان کی برائی کر رہا تھا۔ کیا تمہارے بابا جان کو یہ بات معلوم ہے کہ تم لڑکوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتی ہو؟ وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک عجیب سے انداز میں گھورتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھیے، اب آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے۔ یہ میری زندگی ہے اور میں جیسے چاہوں اپنی زندگی گزاروں۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ میری زندگی میں مداخلت کریں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں جواب دیتے ہوئے بولی تھی۔ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ اس میں اچانک اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ ندا جو اس کے پیچھے پیچھے ہی کچن سے باہر نکلی تھی، مگر ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر دوبارہ کچن میں گھس گئی تھی۔ اب وہیں چھپ کر ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ واہ میری شیرنی، زبردست! بس اسی طرح سے اس کا منہ بند کر، یہ کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگا ہے۔ وہ وہیں کھڑے ہو کے اپنی دوست کو موٹیویٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو، میرا دماغ خراب مت کرو۔ جس کا دماغ پہلے سے ہی خراب ہو، بھلا اس کا دماغ کیسے خراب کیا جا سکتا ہے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے پھسل گیا تھا۔ اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے جلدی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ سراب نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم اس طرح نہیں مانو گی۔ جب تک تمہیں سبق نہ سکھایا جائے تب تک تمہارا دماغ اپنی جگہ پر واپس نہیں آئے گا۔ دوبارہ مجھے تم کسی بھی لڑکے کے ساتھ گھومتی ہوئی نظر نہ آؤ، پھر جو حشر میں تمہارے ساتھ کروں گا مجھے اندازہ ہے کہ وہ تمہارے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے اور نہ ہی میں آپ کے ماتحت ہوں۔ میں اپنے ماما بابا کے پاس رہتی ہوں اور میں انہی کے حکم کی پابند ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی چیز سے منع کریں گے تو میں منع ہو جاؤں گی، مگر آپ کی باتوں کو میں کسی خاطر میں نہیں لاؤں گی۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر اونچی آواز میں بولی تھی۔ سراب خان الٹے قدموں اس کی طرف واپس آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھرے تو وہ بری طرح سے خائف ہو گئی تھی۔ اگر میں چاہوں تو تمہاری یونیورسٹی جانا بھی بند ہو سکتا ہے۔ اگر تمہارے بابا جان کو تمہارے کلب کی حرکتوں کے بارے میں بتا دوں تو وہ تمہارے ساتھ وہ حشر کریں گے جس کے بارے میں تم نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ کیا ان کو یہ معلوم ہے کہ تم اپنی دوستوں کے ساتھ کلب میں گھومنے کے لیے جا رہی تھی اور میں نے تمہیں راستے میں روک لیا تھا؟ یہ سن کر وہ واقعی شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس کا سر جھک گیا تھا۔ ایک تو اس نے غلطیاں بھی اتنی کی ہوئی تھی کہ اپنی ساری غلطیاں یاد رکھنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، اور جہاں تک اس کی خطا کا سوال تھا تو وہ مانتی تھی کہ اس سے بہت بڑا جرم ہوا تھا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، مگر حالات کی وجہ سے اسے مجبور ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے دبے ہوئے انداز میں کہا، اور پھر وہاں سے بھاگتے ہوئے
اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سراب خان اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی مس لی۔ وہ اسے ماضی کے حوالے سے تانے نہیں دینا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی ہر بار کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتی تھی کہ وہ مجبور ہو جاتا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ ندا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس سے یہی سوال کیا تھا۔ دل کر رہا ہے کہ اس انسان کا سر پھاڑ دوں۔ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے آج رات سراب خان کے پورشن میں رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چونکہ وہ بہت بڑی اور خوبصورت حویلی تھی، اس لیے دونوں چاہتی تھیں کہ رات کے وقت وہاں خوبصورت تصاویر بنائیں گی اور ویڈیوز بھی ریکارڈ کریں گی۔ باقی تمام مہمان جا چکے تھے، صرف ان کے پیرنٹس ہی وہاں پر موجود تھے۔ ویڈیوز بنانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ندا نے پوچھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر ذلیل ہو رہے ہیں۔ چھوڑو یار، دفع کرو۔ اس نے دیکھ لیا تو پھر نیا تماشا شروع کر دے گا، کوئی نیا الزام ہمارے سر پر ڈال دے گا۔ بس کرو اور سو جاؤ۔ یہ کہہ کر زمل دوسری جانب کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ ندا نے بھی کندھے اچکا دیے تھے۔ سراب خان اس کے تاج جان کا بیٹا تھا اور وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کے پورے خاندان میں ہی چرچے تھے۔ اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ ہر کسی کا پسندیدہ تھا، سوائے اپنی ینگ کزن کے کہ وہ ان پر حد سے زیادہ پابندیاں لگاتا تھا۔ سراب خان کو مغربی لباس اور طور طریقے بالکل پسند نہیں تھے۔ وہ اپنے خاندان کی کسی بھی لڑکی کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھتا تو فوراً اس کی اصلاح کرتا۔ محترمہ زمل صاحبہ کے ساتھ تو اس کے تعلقات ویسے بھی ہمیشہ ہی خراب رہتے تھے، کیونکہ وہ ہر اس کام میں ملوث ہوتی تھی جو سراب کو ناپسند تھا۔ حیرت کی بات جو یہ تھی کہ وہ ہر بار ہی موقع واردات پر پہنچ جاتا اور محترمہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا تھا۔ ہر بار ہی محترمہ کو سزا دی جاتی، مگر محترمہ باز آنے کے ناکام ہی نہیں لیتی تھی۔ اچھا، ایک اور بات، کیا میں تم سے پوچھ سکتی ہوں؟ صرف آخری بات۔ ندا جانتی تھی کہ زمل سونے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے اس سے اجازت لیتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بولو، جلدی سے کہو، مجھے شدید نیند آ رہی ہے۔ کیا ہم کل ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اب اس کی وجہ سے ہم اپنا پلان تو خراب نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی دن کے وقت وہ آفس میں ہی موجود ہوتا ہے۔ سمل نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے ہوئے کہا تھا۔ شہر میں ایک بہت بڑا اور مشہور ہوٹل کھلا تھا، جہاں وہ اپنے میل فرینڈز کے ساتھ گھومنے اور کھانا کھانے کے لیے جانے والی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھی، لیکن بے وقوفی اس پر آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ ندا اس کے مقابلے میں کافی سمجھدار اور چالاک تھی۔ یار امیجن کرو کہ اگر ہم وہاں بیٹھے اپنے میل فرینڈز کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں اور وہ اچانک ہی وہاں آ جائے تو؟ ندا نے ذرا فکر مندی سے کہا۔ انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم انسان کو بات ہی اچھی کر لینی چاہیے، اور کون سا وہ ہمارے ہی انتظار میں وہاں بیٹھا ہوگا۔ بس تم زیادہ ٹینشن نہ لو اور سو جاؤ، کل ہم بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں۔ وہ دونوں مقررہ وقت پر ہوٹل پہنچ گئی تھیں۔ وہ 5 لوگوں کا گروپ تھا، جس میں 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں شامل تھیں۔ سمل مسلسل اپنے چہرے پر جنید کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھتا اور جب زمل اسے دیکھتی تو وہ مسکرا دیتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جنید اس میں انٹرسٹڈ ہے، اور جب بھی اس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی لڑکا اس میں دلچسپی لے رہا ہے تو اسے ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ اس نے کبھی بھی کسی لڑکے کو کوئی سگنل نہیں دیا تھا۔ شاید اس طرح وہ اپنی فیمیل ایگو کو ہی سیٹسفائیڈ کرتی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ غلط دیکھ لیا ہے، ندا اس کے کانوں میں گھستے ہوئے بولی۔ ارے کیا دیکھ لیا ہے اب تم نے؟ زمل نے سرسری انداز میں سوال کیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اٹھی وہ پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلط چیز لی ہے۔ یہاں سے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ لوگ کھانا کھا چکے تھے، اس لیے دونوں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوں۔ کہاں جا رہے ہو یار؟ ابھی تو ہم نے گھومنے کے لیے بھی جانا ہے۔ نہیں، تھینک یو سو مچ، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ دونوں نے بوکھلاہٹ کے مارے ان سے جلدی سے ہاتھ ملایا تھا۔ سراب خان کی نظر بھی ان دونوں پر ہی پڑ چکی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ آج میرے ہاتھوں سے کوئی بھی انہیں نہیں بچا سکتا۔ ان دونوں کا تو میں ایسا حشر کروں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گی۔ وہ دونوں تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی، جبکہ ان کے فرینڈز بھی
بل پے کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ یار جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی دیر کیوں کر رہی ہو؟ سمل نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ یار دیکھو تو سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، ندا نے بکھلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ رکو میں باہر جا کر چیک کرتی ہوں، شاید اس کے انجن میں کوئی مسئلہ ہو۔ سمل جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلی، اچانک گاڑی سٹارٹ ہوگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھتی، کسی نے اس کا بازو بیچ میں ہی دبوچ لیا تھا۔ اس نے گھبرا کر نگاہیں اٹھائیں تو وہ شخص بالکل اس کے قریب کھڑا تھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ دوسری طرف ندا اس قدر خوف زدہ ہو گئی تھی کہ وہ گاڑی لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ بے وفا عورت! زمل نے اسے جاتے دیکھ کر غصے سے بڑبڑایا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی بے بسی کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ سراب بھائی، وہ خوفزدہ ہو کر بامشکل بولی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ سراب نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے ہوٹل کے اندر داخل کر لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سراب اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ ہزاروں طرح کے وسوسے اور خیال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اور اس کی دھڑکنیں بھی اس وقت بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ یا میرے اللہ، صرف تو ہی ہے جو مجھے اس جلاد کے چنگل سے بچا سکتا ہے۔ مجھے تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے، میں بہرا نہیں ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری سراب بھائی۔ اب اگر تم نے مجھے سراب بھائی کہہ کر پکارا تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتا ہوا وہ اسے اس دنیا کا سب سے ظالم ترین شخص معلوم ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو بھائی نہیں کہوں گی، لیکن پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ سراب اسے لے کر اپنے کولیگز کے پاس واپس آ گیا تھا۔ سراب کی ایک میٹنگ تھی، یہ میٹنگ قدرے غیر رسمی نوعیت کی تھی، اسی وجہ سے اس نے ہوٹل میں ہی اسے رکھا ہوا تھا۔ اس کی کولیگز نے اس کے پہلو میں کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور سوالیہ نظروں سے سراب کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سراب نے ان کی طرف دیکھا اور نہایت اطمینان سے بولا، ان سے ملیے، یہ میری مسز ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے سمل کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ یا میرے اللہ، ان کا نام مسز زمل خان ہے۔ سراب نے اپنی کولیگز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے بھابھی۔ ان میں سے ایک لڑکا بولا تو زمل کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہ آ سکی۔ کافی دیر تک وہ اسی کے قریب کھڑی رہی تھی۔ واپسی پر بھی وہ بالکل خاموش تھی۔ جب وہ گاڑی سے اترنے لگی تو اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، میں بابا سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ وہاں پر تو وہ اس قدر کنفیوز ہو گئی تھی کہ کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، اور راستے بھر بھی وہ اس صدمے سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی کہ اسے کچھ کہہ پاتی۔ ابھی جب اس کا سکتہ ٹوٹا تھا تو اس نے تیز لہجے میں اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ جب تک وہ حویلی کے اندر داخل نہیں ہو گئی تھی، سراب اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اس نے غصے اور بے چینی کے عالم میں ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ پر مارا تھا۔ سمل جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو اپنی ماں کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ امی جان، میں اس انسان کو جان سے مار دوں گی۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ اپنی لاڈلی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بھی بوکھلا گئی تھی اور فوراً اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ آپ نے کیوں اسے اتنا سر پر چڑھایا ہوا ہے؟ اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اسے تو کسی کا خوف ہی نہیں ہے۔ میری جان مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ میں اس خڑوس سراب خان کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنے لگی، جنہوں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ کیا کیا ہے اس نے سب لوگوں کے سامنے؟ وہ اپنی کمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی بونگے انداز میں بولی، یہاں ہاتھ رکھ کر مجھے خود سے قریب کیا اور پھر سب لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ میں اس کی بیوی ہوں، باقی کسی لڑکے سے مجھے دوستی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور خود میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اتنی ڈر گئی تھی کہ کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی۔ امی جان، وہ میرے لیے نامحرم، اس نے جو کچھ بھی کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک ایسا بم تھا جو زمل کے سر پر آ کر گرا تھا۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ بچپن میں تمہارا سراب خان سے نکاح ہوا تھا،
آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں نا؟ بالکل بھی نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، سچ ہے۔ وہ تمہارا شوہر ہی ہے، تم اس کی بیوی ہو۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے حق پر ہے، مگر امی جان میں اس کی بیوی کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں یہ شادی نہیں کر سکتی، مجھے یہ تمہارے دادا جان کا فیصلہ ہے، اور ہمارے خاندان میں منگنیاں اور نکاح ٹوٹا نہیں کرتے۔ تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ میں نے تمہیں یہ بات اس لیے نہیں بتائی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی پڑھائی سے ڈسٹرب ہو جاؤ۔ میں چاہتی تھی کہ تم سکون سے اپنی ڈگری مکمل کر لو، اور سراب خان بھی یہی چاہتا تھا۔ لیکن اب چونکہ اس نے خود ہی تمہیں بتا دیا ہے تو میں بھی تم سے یہ بات چھپا نہیں سکتی۔ میں پاپا جان سے بات کروں گی، مجھے وہ انسان پسند نہیں ہے۔ وہ اپنے بابا جان کے کمرے میں گئی تھی، مگر انہوں نے اس کی بات سمجھنے اور سننے کی بجائے الٹا اسے سے سمجھایا تھا کہ سراب خان اس کے لیے بہترین انتخاب ہے اور وہ اسے بہت خوش رکھے گا۔ یعنی اس کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ اس کے وہ ماما بابا جو اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے تھے، آج اس کی بات سننے تک کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اب جو کچھ کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور بڑی مشکل سے اپنے اندر ہمت جمع کرتے ہوئے سراب خان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ دل تھا کہ سینے سے باہر نکلنے کو تیار تھا۔ یا میرے اللہ مجھے بچا لینا، اگر اس نے میری آواز ریکارڈ کر لی اور بعد میں گھر والوں کو سنا دی تو۔ وہ چند لمحوں کے لیے گھبرا گئی تھی، پھر خود ہی دل کو تسلی دینے لگی۔ میں کون سا کسی سے ڈرتی ہوں، اور کون سا میں کوئی غلط بات کر رہی ہوں؟ یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ اپنی زندگی کا فیصلہ لینے کا مجھے پورا حق ہے۔ دادا جان میں آپ کو ابھی کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوتی ہوئی وہ ان سے بھی ناراض تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز ابھ رہی تھی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت آرام کر رہا ہے، برائے مہربانی کر کے 3 گھنٹوں کے بعد کال کریں۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے کال کاٹ دی تھی۔ دراصل وہ اسکرین پر اس کا نمبر جگمگاتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ ابھی وہ ایک بہت امپورٹنٹ اور تھکا دینے والی میٹنگ سے فارغ ہو کر آیا تھا، اور اس وقت وہ اس کی فضولیات سننے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے لڑے گی اور پھر سے کوئی بونگی بات کرے گی۔ وہ نہ تو اس پر غصہ کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنا موڈ خراب کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی، لیکن اب اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے ڈریس چینج کیا، ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا اور امی سے اجازت لینے کے بغیر ہی حویلی سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا رخ سیدھا سراب خان کی حویلی کی طرف تھا۔ حویلی میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ تایا جان کہاں پر ہیں؟ اس نے ایک ملازمہ سے پوچھا۔ وہ تو آفس گئے ہوئے ہیں، اور تائی جان؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر بولی، وہ بھی کسی NGO کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے گئی ہیں۔ اور سراب خان جی؟ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں انہیں اٹھا دیتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دھڑام سے دروازہ کھولا۔ وہ جو شرٹ لیس اپنے بیڈ پر سکون سے سو رہا تھا، اس نے بیزاری سے اپنا سر اٹھایا تو سامنے سمل کو اپنے کمرے میں کھڑا پایا۔ اسے شرٹ لیس دیکھ کر وہ بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ وہ واقعی غلط وقت پر وہاں پر آ گئی تھی۔ جذبات میں ہمیشہ وہ غلط فیصلے ہی لیتی تھی، اور اس بات کی تاریخ گواہ تھی کہ جذبات میں آ کر اس نے جب بھی کوئی فیصلہ لیا تھا وہ غلط ہی ثابت ہوا تھا۔ اندر آ جاؤ، یہ کہتے ہوئے سراب نے جلدی سے اپنی شرٹ پہن لی تاکہ وہ زیادہ آکورڈ محسوس نہ کرے۔ کیا بات کرنی ہے تم نے؟ وہ اپنی جمائی روکتے ہوئے بمشکل بولا تھا، کیونکہ اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کئی راتوں سے سو نہیں پائی تھی، اور یہ دیکھ کر اس کا دل واقعی تکلیف میں مبتلا ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی سے نفرت کرتا تھا، بلکہ وہ تو اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ عورت اس کی پسندیدہ عورت تھی، اور وہ اسے ہمیشہ ہی اپنے دل کے قریب محسوس کرتا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، مجھے صرف اور صرف آپ کے 5 منٹ چاہیے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے دوپٹے کو اپنی انگلیوں کے گرد لپیٹنے لگی۔ تم پرانی فلموں کی ہیروئنوں کی طرح ایکٹنگ نہیں کر سکتے۔ اس وقت تم ایک فلاپ ہیروئن معلوم ہو رہی ہو، تو مہربانی کر کے ایکٹنگ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی بات کی طرف آؤ۔ مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اس نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے گھورا تھا۔
تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جی میں نے یہ فیصلہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ہم دونوں ٹوٹلی اپوزٹ ہیں۔ ہمارے خیالات اور طور طریقے بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ میں کسی ایسے انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو میرے لیے کمپیٹیبل ہو اور جس سے شادی کر کے میں اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکوں۔ کن خواہشات کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ جن کی تکمیل کے بعد ایک عورت اپنی عزت کھو دیتی ہے اور معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے قابل ہی نہیں رہتی۔ یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی سوچ میری سوچ سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ جو چیزیں مجھے پسند ہیں وہ آپ کے لیے معیوب ہیں۔ محترمہ، جن چیزوں کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ایچ فیکٹر کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ خیر، میں تمہاری بات کے بارے میں سوچوں گا۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ اسے وہاں سے نکلنے کا اشارہ کرتا ہوا خود دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ سمل خوشی خوشی اس کی حویلی سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اگلی ہی شام اس پر یہ بات بم بن کر گری تھی کہ سراب خان نے اس کے والدین سے رخصتی کی تاریخ مانگ لی تھی۔ اس نے طلاق کا نام تک نہیں لیا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ذکر کیا تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسے کیسا کر سکتا ہے؟ غصے اور بے یقینی کے عالم میں اس نے سراب کا نمبر ڈائل کیا، مگر وہ مسلسل مصروف جا رہا تھا، یعنی سراب صاحب نے اسے بلاک کر دیا تھا۔ اب جو بھی بات ہونی تھی وہ دونوں نے شادی کی رات ہی کرنی تھی۔ اس سے پہلے تو وہ اس سے کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اور میں نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں اس کی دلہن نہیں بنوں گی، میں اپنی جان لے لوں گی، وہ بے بسی میں بولی۔ پھر اچانک کا خیال اس کے ذہن میں آیا، بلکہ ایسا کرتی ہوں میں اس حویلی سے ہی بھاگ جاتی ہوں، یہ میرے لیے بہترین رہے گا۔ کم از کم وہ انسان تو میری زندگی پر مسلط نہیں ہو پائے گا۔ یہ فیصلہ اس نے بہت سمجھ سوچ کر لیا تھا۔ جب اس نے ندا کو اپنے ارادے کے بارے میں بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تم اپنے خاندان والوں کی عزت کو کیسے اچھال سکتی ہو؟ تمہارے بابا، وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ سب کو یہ تو فکر ہے کہ میرے والدین پر کیا گزرے گی، لیکن کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں کس قدر تکلیف میں ہوں۔ میں اس انسان کو اپنے شوہر کے روپ میں کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر پاؤں گی کہ وہ انسان میرے سر کا سائیں بنے۔ ابھی سے اس نے میرے اوپر اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں، شادی کے بعد تو اس نے مجھے اپنی حویلی میں ہی قید کر دینا ہے۔ میں اس طرح کی زندگی افورڈ نہیں کر سکتی۔ تم جانتی ہو کہ میں اوپن مائنڈڈ ہوں، میرے بہت سے خواب ہیں جنہیں ہر حال میں میں نے تکمیل تک پہنچانا ہے، اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے اس انسان سے پیچھا چھڑوانا ہوگا۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ میں اس حویلی سے بھاگ جاؤں۔ بعد میں اپنے پیرنٹس سے معافی مانگ لوں گی، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے، اور جو ذلت انہیں ساری دنیا کے سامنے تمہاری وجہ سے اٹھانی پڑے گی اس کا کیا؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے بولی تھی۔ ندا نے نفرت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ معاف کرنا، میں اس معاملے میں تمہارا کبھی بھی ساتھ نہیں دوں گی۔ تو کیا تم جا کر انہیں بتا دو گی؟ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، میں تمہارے ساتھ غداری بھی نہیں کر سکتی۔ وہ بے بسی سے اپنی بات مکمل کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی، جبکہ زمل بھی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی تھی۔ اسی رات وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سوٹ کیس تھا جس میں اس کی ضرورت کی کچھ چیزیں موجود تھیں۔ وہ ابھی حویلی کی دہلیز پر ہی پہنچی تھی کہ کسی نے اچانک اس کا بازو مضبوطی سے دبوچ لیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی ہو۔ تکلیف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ وہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ اس کے لیے پیچھے پلٹ کر دیکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ پرفیوم کی جانی پہچانی خوشبو سے وہ فوراً پہچان چکی تھی کہ یہ سراب خان ہی تھا۔ تو یہ ہمارے خاندان کی عزت۔ رات کے اندھیرے میں حویلی سے فرار ہوتی ہوئی وہ اس پر نفرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے بولا تھا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ حرکت کرنے کی؟ تم سے مجھے اس قدر گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ تم نے میرا بھروسہ، میرا اعتماد توڑا ہے۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں، تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بے بسی سے بولی، جو کچھ بھی کیا ہے آپ کی وجہ سے کیا ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ بہت ہی ظالم انسان ہیں جو مجھ پر ہمیشہ پابندیاں لگاتے رہتے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ شادی آپ صرف اور صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں۔
مجھے تم جیسی فضول عورت سے شادی کر کے اپنی انا کو تسکین پہنچانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر تم واقعی جاننا چاہتی ہو کہ میں شادی کیوں کر رہا ہوں تو سنو۔ کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا، تم مجھے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوتی تھی۔ جب بھی میں تمہیں دیکھتا تھا تو مجھے اپنی دنیا خوشگوار لگتی تھی۔ تمہاری ایک جھلک دیکھ کر میرا موڈ خوشگوار ہو جاتا تھا۔ جہاں تک ان کی پابندیوں کا سوال ہے تو وہ تمہیں برائی کی طرف سے بڑھنے سے روکنے کے لیے تھی۔ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں تھا میرا اور اپنے ماں باپ کا؟ اس وقت تم نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا، اور اب مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی امید نہ رکھنا۔ دو ٹوک انداز میں کہتا وہ اسے اس کی اوقات یاد دلا چکا تھا۔ صبح کے وقت جب اس کی سہیلیاں اس کے آس پاس بیٹھی اس سے سوال کر رہی تھی تو وہ جواب دینے کی بجائے خالی خالی نظروں سے ان کے چہرے کو گھورتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھر رہی تھی۔ ندا اسے وہاں سے اٹھا کر سائڈ والے کمرے میں لے گئی تھی۔ میں نے سب کچھ برباد کر دیا ہے ندا، میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا نقصان کیا ہے۔ وہ اسے اپنے گلے سے لگائے اس کی کمر تھپک رہی تھی۔ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم بس اس سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ مجھے معاف نہیں کر رہا ہے، وہ تو میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اسے میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کی زندگی میں موجود ہوں، مگر وہ میرے ساتھ دشمنوں سے بھی بدتر سلوک کر رہا ہے۔ اس کے ولیمے کے بعد تو سراب خان نے اسے نظر انداز کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس کے لیے نکل جاتا اور جب وہ سو رہی ہوتی تو کمرے میں واپس آتا تھا۔ ایک دن وہ اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کی طرف بڑھی سراب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ اسے اپنا کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ سراب کے سارے کام ملازمائیں ہی کرتی تھی۔ ایک بار اس نے سراب کی فیورٹ شرٹ پریس کی تو سراب نے اسی شرٹ پر استری رکھ کر اسے جلا دیا اور اس کے ساتھ ہی اسے اس کی اوقات بھی سمجھا دی تھی۔ اگر وہ اس کے پاس جا کر بیٹھتی تو وہ اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ اس سے بڑھ کر نفرت کا اظہار اور کیا ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھانا بھی پسند نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز چھوتا تھا۔ شادی کے 2 دن بعد ہی وہ اسے لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ پورا دن وہ خالی خالی نظروں سے دیواروں کو گھورتی رہتی تھی۔ جب وہ واپس آتا تو اس کے دل کو تھوڑا سا سکون ملتا تھا، لیکن یہ سکون بھی چند لمحوں کا ہوتا تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ دوبارہ لائبریری میں اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن اس کی غلطی سے سراب کی فائلز خراب ہو گئی تھی۔ سزا کے طور پر سراب نے اسے باہر لان میں کھڑا کر دیا اور خود ہیڈ فون لگا کر زوم پر میٹنگ اٹینڈ کرنے لگا۔ باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ سراب کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میٹنگ ختم ہونے تک باہر کیا ہو چکا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر باہر کی طرف گئی اور اسے زمین پر گرا ہوا دیکھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گیا تو وہ پوری کی پوری بھیگی ہوئی تھی اور سردی کے مارے اس کا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سراب کے دل میں اس کے لیے ترس ابھرا، لیکن جیسے ہی وہ رات یاد آئی جس دن وہ حویلی سے بھاگ رہی تھی، اس کا دل پھر سے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اندر چلو اور جا کر چینج کرو۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھی اور گرتی پڑتی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آ کر لپٹ گئی تھی، مگر اس کی سردی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی چلی گئی تھی۔ جب اس کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو سراب اسے ہسپتال لے گیا۔ بخار کسی حد تک کم ہو گیا تھا، مگر ابھی بھی وہ بیڈ سے اٹھنے کے قابل نہیں تھی۔ اس دوران سراب اس کا خیال رکھ رہا تھا، مگر ضرورت کی بات کے علاوہ وہ اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ پلیز میرے ساتھ یہ رویہ مت رکھیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، اور جب تک میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا تب تک کے لیے میں ایک چیز سوچی ہوئی ہے۔ کیا سوچا ہے آپ نے؟ یہی کہ تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ دوں گا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں نا؟ بالکل بھی نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ سراب نے یہ فیصلہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا۔ اپنی پسندیدہ عورت کو خود سے دور کرنا اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، مگر وہ اسے اپنے ساتھ رکھ کر خود کو اور مزید تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب تک وہ اسے معاف نہیں کر دیتا تب تک اسے خود سے دور رکھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سمر اٹھ کر واش روم گئی تو اسے خون کی الٹی آئی۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔
تمہاری دعا پوری ہو گئی ہے سراب خان، میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے خون صاف کیا اور اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی تھی اور اس کے چہرے سے رونق بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ایک دن اسے اپنی ماں کے سامنے ہی الٹی ہوئی تو اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور اسے فوراً ہسپتال لے گئی۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اسے کینسر ہے۔ وہ کینسر کی جس اسٹیج پر تھی وہاں فوری علاج کی ضرورت تھی، اور یہ علاج پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک ممکن تھا۔ اس کے پیرنٹس نے فوراً سراب خان کو کال کر کے اس کی حالت کے بارے میں بتایا۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ زمل کو اس حالت میں دیکھ کر سراب کے دل کی دھڑکنیں جیسے رک گئی تھیں۔ سراب کے ہجر نے اسے بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ آج سراب کو پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس سے کس قدر شدید محبت کرتا ہے۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ اسے کھونے والا ہے تو اسے ساری دنیا ہی اجڑی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے لاکھ انکار کے باوجود بھی سراب اسے اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا۔ ٹھیک ہونے کے امکانات بہت کم تھے، مگر اس کے باوجود سراب کو اپنے رب پر یقین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا رب اسے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ وہ آدمی اس وقت ہسپتال کی گیلری میں جائے نماز بچھائے سجدے میں گرا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اپنی پسندیدہ عورت کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ماضی کے سارے منظر اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ وہ لمحے جب زمل اس کی باتوں سے ہرٹ ہوتی تھی، روتی تھی اور سراب کو رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ آپریشن کامیاب ہونے کے بعد جب زمل کو ہوش آیا تو سراب اپنی بیوی کے پاس گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر سراب نے فوراً اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے چپ چاپ آنسو بہانے لگا۔ سمل میری جان، شکر ہے تم ٹھیک ہو گئی ہو، ورنہ میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ اس نے سراب کی طرف دیکھا، نہیں غلطی میری ہے، وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ سراب نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے بھول جایا جائے۔ میں اب تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں جس میں صرف اور صرف محبتیں ہوں گی۔ کیا تم زندگی کے اس نئے سفر میں میرا ساتھ دینا پسند کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ زمل کی طرف بڑھایا تو زمل نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ تشکر آمیز انداز میں مسکرا دی اور اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگی جس نے سراب کا دل اس کی طرف مائل کر دیا تھا۔ آپریشن کے بعد زمل کو کچھ دن ICU میں رکھا گیا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ ریکوری کرنے لگی۔ سراب خان ہر وقت اس کے پاس رہتا، کبھی اسے کتابیں پڑھ کر سناتا، کبھی اس کے لیے پھول لے کر آتا تھا، اس کے ساتھ ہر وقت باتیں کرتا اور اسے ہنسانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن زمل نے دھیمی آواز میں کہا، اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ سب برداشت نہ کر پاتی۔ سراب مسکرا دیا، تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، میں تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے زمل کو مکمل صحت یابی کے لیے مزید 3 ماہ امریکہ میں رہنے کا مشورہ دیا تاکہ اس کے ریگولر چیک اپس اور کیمو تھراپی کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ اگرچہ یہ وقت آسان نہیں تھا، مگر سراب خان نے زمل کے لیے ہر دن کو خوشگوار بنانے کی پوری کوشش کی۔ وہ کبھی اسے پارک لے جاتا، کبھی کسی چھوٹے سے کیفے میں چائے پلاتا اور کبھی شہر کی جگمگاتی روشنیوں کا نظارہ کرواتا۔ گویا اس مشکل وقت میں بھی دونوں کی زندگی میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ زمل آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگی تھی، اس کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی اور اس کے چہرے پر پھر سے زندگی کے رنگ اترنے لگے تھے۔ سراب خان نے محسوس کیا کہ اصل خوشی دولت، شہرت یا آسائشوں میں نہیں، بلکہ اپنے پیارے انسان کو صحت مند اور مسکراتا ہوا دیکھنے میں ہے۔ 3 مہینے بعد جب ڈاکٹر نے زمل کی رپورٹس دیکھی تو خوشی سے بتایا کہ اب اس کے جسم میں کینسر کے آثار نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں اور وہ معمول کی زندگی گزار سکتی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سراب اور زمل نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پاکستان واپسی کا سفر طے کرنے سے پہلے دونوں نے امریکہ میں گزارے ہوئے ان 3 مہینوں کو یاد کیا، جنہوں نے نہ صرف انہیں ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیا تھا بلکہ ان کے رشتے کو بھی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا دیا تھا۔ سراب خان کے لیے
زمل کی مسکراہٹ دنیا کی سب سے خوبصورت مسکراہٹ تھی، جبکہ زمل کے لیے سراب خان کا ساتھ زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن چکا تھا۔ آخرکار امریکہ میں 3 ماہ گزارنے کے بعد وہ دن بھی آ گیا تھا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ زمل کی رپورٹس بالکل صاف آ چکی تھیں اور ڈاکٹر نے اسے پاکستان واپس جانے کی اجازت دے دی تھی۔ سراب خان نے فوراً فلائٹ کی بکنگ کروائی اور واپسی کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ زمل کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر، اپنے لوگوں اور اپنی سرزمین کی یاد بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر جہاز میں بیٹھتے وقت زمل نے ایک بار کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر اپنا سر سراب کے کندھے پر رکھ دیا اور دھیمی آواز میں بولی، یہ سفر میری زندگی کا سب سے مشکل سفر تھا، مگر شاید سب سے یادگار سفر بھی یہی رہا ہو۔ اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں کبھی یہاں تک نہ پہنچ پاتی، میں کبھی بھی ان حالات کا مقابلہ نہ کر پاتی۔ سراب نے مسکراتے ہوئے کہا، میری جان، اب سب کچھ ٹھیک ہے، باقی کی زندگی ہمیں صرف خوشیوں کے ساتھ گزارنی ہے۔ جب وہ پاکستان پہنچے تو ایئرپورٹ پر کھڑ کے سب لوگ موجود تھے۔ زمل کی ماں نے اسے دیکھا تو بے اختیار دوڑ کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، حالانکہ وہ زمل سے کافی خفا بھی تھی۔ سراب کے والدین نے بھی اسے دعاؤں اور پیار سے نوازا تھا۔ زمل کے بہن بھائی بھی اس کے گرد جمع ہو گئے تھے، سب کی خوشی دیدنی تھی۔ گھر میں جیسے عید کا سما تھا، ہر کمرے کی روشنیوں اور پھولوں سے سجا دیا گیا تھا۔ سب نے مل کر شکرانے کی نماز ادا کی۔ زمل نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں اور سراب کے حوصلے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ سراب خان کے والد نے آگے بڑھ کر بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے بہت ساری دعائیں دیں۔ اس دن کے بعد زمل نے زندگی کو اور زیادہ سنجیدگی اور محبت کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ بیماری نے اسے کمزور نہیں کیا، بلکہ اسے پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا دیا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہ سراب اب اس سے خفا نہیں تھا، وہ خوشیوں کی طرف لوٹ آئی تھی۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ خوشی کے ایک طویل دن کے بعد آرام کے لیے جا چکے تھے۔ حویلی کے صحن میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ سراب خان اور زمل چھت پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ زمل کے ہاتھ میں ایک کپ چائے تھا، جبکہ سراب خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمل نے مسکرا کر کہا، کیا ہوا؟ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سراب نے دھیرے سے جواب دیا، بس سوچ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ تمہارے بغیر میرا وجود ادھورا ہے زمل۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کبھی بھی تمہارے بغیر نہ رہ پاتا۔ جانتی ہو، جب اسپتال کے کمرے میں تم بے ہوش پڑی تھی تو مجھے لگا تھا جیسے میری دنیا ختم ہو جائے گی۔ زمل کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ اس کے قریب سرک آئی اور آہستہ سے بولی، اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ جنگ کبھی نہ جیت پاتی۔ تم نے میرا حوصلہ بڑھایا اور ہر لمحے میرا ہاتھ تھامے رکھا۔ تم نے ثابت کیا کہ محبت صرف لفظوں میں نہیں بلکہ عمل سے بھی دکھائی جاتی ہے۔ سراب نے زمل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور سنجیدگی سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ ہم نے جو مشکل وقت دیکھا ہے وہ ہماری محبت کو ہمیشہ مضبوط رکھے گا۔ اب ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی۔ زمل نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور سراب کے کندھے پر سرک دیا۔ سراب نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس وقت اسے بہت سکون مل رہا تھا کہ زمل کے پاس ہے۔ اس نے زمل کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، اسے بہت بری سزا دی تھی، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرے گا اور زمل کو بہت پیار دے گا۔ اور اس لمحے زمل کو ایسا لگا جیسے کائنات کی ساری خوشیوں سے میسر آ گئی ہوں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس کے گھر کا سکون لوٹا دیا تھا۔